جنت میں تمام نعمتیں اور آسائشیں ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں تنہائی اور اجنبیت محسوس کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرما دیا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے جاگے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک ایسی مخلوق لیٹی ہے جو ان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہی جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹے دیکھا تو ان کی طرف دست مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کی، ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا سے نکاح ہو گیا۔ معزز دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہا 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بڑے آرام اور سکون سے جنت میں رہتے تھے۔ اس عرصہ میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے لباسوں کے متعلق یہاں پر 2 طرح کی روایات منقول ہیں۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ جنت میں ان دونوں کا لباس جنتی تھا جس میں ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق ان کے ستر جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کے ستر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھے۔ اب شیطان روز ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا اور ایک دن کہنے لگا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی شیطانی اور بہکاوے والی باتیں سن کر حضرت حوا سلام اللہ علیہا سوچنے پر مجبور ہو گئیں۔ آخرکار شیطان کی مسلسل کوششیں اور سازشیں رنگ لے آئیں۔ اس نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے مسلسل اصرار پر وہ بھی راضی ہو گئے۔ خیر، حضرت آدم اور حوا سلام اللہ علیہا پھل کھانے پر تیار ہو گئے اور ابھی پوری طرح پھل چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں، جس پر دونوں نے پریشانی کے عالم میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ معزز دوستو، دونوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے۔ اللہ پاک پھر فرمانے لگا، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہوگے۔ پھر دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں جبکہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو جدہ میں اتارا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو ڈھونڈ نہ پائے۔
حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود اور جنت کے درختوں کے پتے بھی تھے، جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے تلامل کر لیا تھا۔ فرمایا، تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا، ان کو زمین میں بو دیجیے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ وزاری پر رحم کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آدم علیہ السلام کو معافی کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خدا بندی میں سر سجود ہوئے اور شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا۔ پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا سلام اللہ علیہ تشریف فرما تھیں، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ ناظرین اکرام، یہی وہ وقت تھا کہ جب پہلی دفعہ آپ سلام اللہ علیہ کو حیض بھی آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو کثیر تعداد میں اولاد ہوئی۔ حضرت اماں حوا کے حمل سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی، جبکہ آپ سلام اللہ علیہ دوسری دفعہ امید سے ہوتی تو پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، اور اس طرح پہلے حمل سے پیدا ہونے والے بیٹے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی سے کر دی جاتی تھی، یعنی ایک حمل سے پیدا ہونے والے بچے سگے بہن بھائی قرار پاتے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو خود ہی حضرت آدم علیہ السلام کی زوجیت کے لیے پیدا فرمایا تھا، اس لیے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ پاک نے فرشتوں کی گواہی میں حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ بنا دیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کے لیے زوجہ آدم کا لفظ ہی استعمال کیا ہے۔ ناظرین، فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے آزمائے گئے، جبکہ انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ کون فرما برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، اور جو دنیا و آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے وہ ایک دوسرے کی فضیلت جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر اور فنا ہونے والی ہے، جبکہ آخرت بدلے کا ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے۔ لہٰذا دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو دنیا کی ضرورت کو آخرت کی ضرورت پر وار دیتے ہیں، اور بے شک نیکی کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور اس ویڈیو کے دیکھنے والے تمام افراد کو گناہوں سے دور رہنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔